اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 چیزیں مجھے دی ہیں، اللہ نے وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے دی ہیں اور کسی کو نہیں عطا کی۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ مدد فرمائی۔ میرا دشمن ابھی 1 مہینے کی مسافت پر دور ہو تو میرا روب اس کے دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، اور اس روب کے ساتھ اللہ نے میری مدد فرمائی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میری وجہ سے میری امت کے لیے پاک کر دیا، اور فرمایا میرا امتی جہاں بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھے گا رب اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ زمین پاک ہوگی، وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے یا کوئی اور عذر ہے تو جہاں سے مٹی لے کر تیمم کریں گے، زمین پاک ہے۔ اس سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان کی عبادت کے لیے ایک خاص معبد خانہ ہوتا تھا جہاں پہنچ کر ہی عبادت کرنا ہوتی تھی۔ یہ تو کرم ہوا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے قدم لگے، اور قدموں کی برکت ایسی تھی کہ ساری دھرتی رب نے پاک فرما دی۔ جہاں کہیں پر بھی امتی سجدہ کرے گا اللہ اس کا سجدہ قبول کر۔ حضور میں یہ اللہ صرف مجھے عطا کیا۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی۔ اس سے قبل مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ جب کفار سے جنگ ہوتی تو جو مال غنیمت ملتا وہ لا کر میدان میں رکھا جاتا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا کہ اے اللہ اگر یہ ہمارا جہاد تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تو نشانی سے فیصلہ کر دے۔ تو پھر آسمان سے ایک کڑک دار بجلی آتی جو اس مال کو ضائع کر دیتی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ لڑنے والوں کا جہاد اخلاص کے ساتھ تھا اور اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یعنی وہ جو کفار سے مال ملتا تھا وہ اس کو استعمال نہیں کر پاتے تھے، اور وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا استعمال کرنا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے امتیوں کو یہ اعزاز دیا گیا کہ جب بھی وہ جہاد کریں گے تو حضور میں جو مال غنیمت ملے گا وہ آپس میں بانٹ کر کھا لیں گے، وہ ان کے لیے حلال ہوگا، اور یہ میری وجہ سے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اور چوتھی چیز حضور فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی ہے، اور ایک روایت میں فرمایا اس شفاعت کے ذریعے میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشوا کے لے جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب اگر چاہو تو آدھی امت بغیر حساب کے بخش دیتے ہیں، اور اگر چاہو تو حق شفاعت لے لو۔ یعنی آدھی امت سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی بات پرس نہیں ہوگی، ڈائریکٹ جنت میں بغیر سوال و جواب، اور آدھی سے ہم جو حساب دیں گے۔ تو حضور فرماتے کہ میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا بلکہ میں نے حق شفاعت لے لیا ہے، اور حضور میں حق شفاعت کو اتنی دیر تک استعمال کروں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو حق شفاعت عطا کیا گیا۔ 5ویں چیز میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر آتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین میرے حضور کی ذات ہے۔ تو فرمایا یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو حضور فرماتے ہیں اللہ نے صرف مجھے عطا کی اور کسی کو عطا نہیں کی۔ بلکہ ایک روایت میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں، اور فرمایا میں حاشر ہوں کہ تمام انسانیت میرے قدموں میں جمع کی جائے گی، اور فرمایا میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں حضور میں قائد المرسلین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں رسولوں کا بھی قائد اور لیڈر ہوں، اور میں نبیوں کا بھی امام ہوں، اور میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو حضور میں سب سے پہلے جو قبر سے شخص باہر آئے گا اس کا نام میں محمد ہوں۔ حضور میں سب سے پہلے اللہ مجھے شرف عطا کرے گا کہ میں قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، اور فرمایا مجھے پھر جنتی حلے پہنائے جائیں گے، جنتی لباس مجھے زیب تن کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور حضور فرمایا کہ پھر اس دن تمام انسانیت میرے قدموں میں لا کے کھڑی کی جائے گی، اور حضور فرمایا کہ لوگ آئیں گے وفد کی صورت میں اور ان کو خطبہ میں محمد دوں گا، لوگ آئیں گے تو خطبہ میں محمد دوں گا۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا یار جب حضور خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے تذکرے کیے ہوں گے، حضور کا ذکر سنا ہوگا، کبھی علماء سے، کبھی مشائخ عظام سے، کبھی پیران عظام سے، کبھی شیخ الحدیث کی زبان سے، کبھی شیخ القرآن کی زبان سے، کبھی مذہبی اسکالر کی زبان سے حضور کا ذکر سنا ہوگا،
لیکن یار لطف تو اس دن آئے گا، ذکر بھی حضور کا اور کر بھی حضور ہی رہے ہوں گے، اور خطبہ بھی حضور ارشاد، حضور میں لوگ آئیں گے اور میں محمد خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خطبے میں پتہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں لوگ مایوس ہوں گے، میں محمد بشارتیں سنانی شروع کروں گا۔ اللہ اکبر۔ خطبے کا عنوان پتہ لگتا ہے کہ حضور امت کو بشارت سنائیں گے، اور حضور فرمایا مجھے ایک عرش کے دائیں جانب کھڑا کیا جائے گا جہاں پر میرے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہوگا، اور وہ جگہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ امت کو خطبہ بھی دوں گا اور بشارت بھی سناؤں گا، اور لوگوں کی مایوسیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔